بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا ان اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند آواز آنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا علیک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں اور آپ دفاع قرآن کے محفل کے اندر جمع ہیں۔ مظفرپور اور ٹبی شریف کے غیور سنیو، آج یہ ہماری محفل جو وقوع ہوا ہے اس کے حوالے سے تھی۔ میں مشکور ہوں ہماری پولیس کے بہترین افسر ڈی ایس پی ماہر محمد ریاض لک صاحب کا بھی، اور سب سے زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں خان محمد ظفر خان شہباز خیل ایڈوکیٹ صاحب کو، کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، اتنے علماء کرام جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رسول کریم علیہ السلام قرآن کا ذکر ہوا ہے۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات میرے بھائی کا یہ محفل سجانا، آپ حضرات کا تشریف لانا، علماء کرام کا بیان فرمانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ عزیزان محترم، قرآن کیا ہے؟ قرآن نور ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب حکمت ہے۔ قرآن کو جو پڑھتا ہے قرآن اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر حکمت آ جاتی ہے، قرآن کا فلسفہ آ جاتا ہے۔ ارے یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ لا ریب اور لا شک کا کتاب ہے، اور ایسی کتاب نہ صدیاں پہلے تھی۔ یہ صرف آمنہ کے لال کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ قیامت جب تک نہیں آتی قرآن لوگوں پہ حکومت کرتا رہے گا۔ اب پھر ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ آج کی یہ جو پروقار محفل سجائی گئی ہے، دفاع قرآن کانفرنس، ہمارا قانون پاکستان کا جو قانون ہے اس کے اندر بھی ہے 295B کہ جو مخبوط الحواس، کیونکہ صاحب عقل شخص ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، اس کا ہمارے مذہب کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے معاملات کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے عمل کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے بیان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، کلام کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ کوئی مذہب والا، کوئی مسلک والا، کوئی فرقے والا جس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو، وہ قرآن کا بھی ادب نہیں ہو سکتا، چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ۔ کیونکہ اگر آپ غیر مسلم کی ہسٹری پڑھیں، اور ویسے بھی ہمارا جو دین ہے، ہمارا دین یہی چیز سکھاتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کی کتابوں کی بھی بے حرمتی، نبیوں کی بے حرمتی، ان کے خداؤں کی بے حرمتی نہ کریں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ قرآن سکھاتا ہے کہ ہم بھی اگر کسی کا ادب کریں گے تو ہمارا ادب ضرور ہوگا۔ اور غیر مسلم کی جتنی لا کی کتابیں ہیں، کسی ملک کی کتاب کو اٹھا لیں، کسی کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ آپ قرآن کی بے حرمتی کریں۔ غیر مسلم ممالک بھی سکھاتے ہیں۔ تو جہاں تک میرا ذہن یہ کہتا ہے، میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ کسی سلیم العقل شخص یا صاحب عقل شخص کی حرکت نہیں ہو سکتی۔ کوئی مخبوط الحواس ہے، پاگل ہے، بدبخت ہے، شقی القلب ہے، جس نے یہ فیل کیا ہے، اور اس کے اندر یہ جرت نہیں، چاہے جس کے دل کے اندر ذرہ بھر بھی ایمان ہے
بندہ اس کے سامنے کبھی نہیں آ سکتا۔ اور پھر جو میں نے آیات کریمہ پڑھی ہے بڑے خوبصورت لفظوں میں قرآن کا ایک چیلنج ہے۔ قرآن فرماتا ہے قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ فرمایا رب فرماتا ہے حبیب لوگوں سے فرما دیجئے اجتماعت الانس والجن کہ سارے جن اور انسان جمع ہو جائیں کس چیز پہ؟ اللہ ان اجتماعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، سارے جمع ہو کے یہ کوشش کریں کہ اس قرآن کی مثل لے کے آئیں۔ فرمایا لا یأتون بمثلہ، اے حبیب ان سے فرما دیجئے یہ سارے انسان جمع کیوں نہ ہو جائیں، یہ ساری جنات کیوں نہ جمع ہو جائیں، اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ چاہے علیحدہ علیحدہ ان کے فصیح اکٹھے کر لیں، بلیغ اکٹھے کر لیں، ان کے پڑھے لکھے اکٹھے کر لیں، ان کے شاعر اکٹھے کر لیں، ان کے ادیب اکٹھے کر لیں، یہ سارے جوڑ کے بیٹھ جائیں اور صدیوں بیٹھے رہیں، اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ لا یاتون بمثلہ۔ اور اگلا جملہ بڑے خوبصورت انداز میں ہماری زبان میں کہیں تو ایک سٹ ہے، ایک چیلنج کے ساتھ آخری فیصلہ بھی ہے۔ رب فرماتا ہے اے حبیب ان سے کہہ دو سارے انسان سارے جن مل کے قرآن کی مثل لائیں، نہیں لا سکتے۔ اور پھر اگلا ایک اور چیلنج بھی فرمایا لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ علیحدہ علیحدہ نہ ہو، یہ سارے اکٹھے بیٹھ جائیں، آپس میں مشورہ کریں، ایک دوسرے کو بتائیں، تب بھی یہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ قرآن ایک ایسی لازوال کتاب عظمت شان قرآن، عظمت شان قرآن، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دار رسالت۔ عزیزان محترم، آج کی یہ جو محفل تھی نا، اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہمارا مقصد نہیں ہے، آپ کے جذبات کو ابھارنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ آپ سلیم العقل ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، رب کے فضل سے مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارا تو یہ جو دیہات کا علاقہ ہے، یہاں تو کسی سے ناسمجھی سے بھی اگر قرآن زمین پہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی رب سے توبہ کرتے ہیں۔ اس علاقے کا بندہ کیسے یہ کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے علاقے کا بندہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی باہر سے اور پاگل ترین انسان ہے۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہوتا ہم کسی مسلک پہ اعتراض کرتے، کسی فرقے پہ اعتراض کرتے، کسی مذہب پہ اعتراض کرتے کہ جی یہ مسئلہ ہمارا ان سے الگ ہے، لیکن قرآن تو ایک ایسا ہے ہر مسلک والا، ہر مذہب والا، ہر مرتبہ فکر والا اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ لیکن اے لوگوں، ہم نے اس لیے پھر کیا کرنا ہے؟ ہم یہاں جذبات کو دکھاتے ہیں کہ اس قرآن کے لیے ہم اپنے جانوں کی نذرانے دیں گے، اس قرآن کے لیے ہم اپنا گھر بار لٹا دیں گے، اس قرآن کے لیے ہم اپنی اولادیں پیش کر دیں گے، لیکن یہی قرآن یہ صرف چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف ختم خیرات کے لیے نہیں آیا۔ ختم خیرات بھی کرو، چومو چاٹو بھی صحیح، اس کا احترام بھی کرو، لیکن قرآن کہتا ہے مجھے صرف آنکھوں سے نہ لگاؤ، مجھے پڑھو اور مجھے سمجھو بھی صحیح۔ صرف ختم قرآن ختم پڑھائیں، میں ختم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھو بھی صحیح، اس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے، جو اس کے احکامات ہیں اس پہ بھی عمل کرو۔ ہم جذبات میں آ کے نعرے تو لگا دیتے ہیں، میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ جذبات دکھائیں، لیکن عزیزان محترم جو قرآن جس چیز کا درس دیتا ہے ہم درس کیوں بھول چکے ہیں؟ ہم درس کیوں بھول چکے ہیں؟ قرآن جو ہمیں سکھاتا ہے وہ کیوں بھول چکے ہیں؟ انتہائی نامناسب، انتہائی خبیثانہ فعل یہ ہوا ہے، لیکن اس کے اندر میں اور آپ شامل ہیں، میں اور آپ شامل ہیں۔ اپنے اس گریبان میں جھانکیے، کتنے شامل ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کو قرآن سکھاتے ہیں؟ ہم نے صرف داغ پہ رکھا ہوا ہے، بس جب ہماری کوئی بہن بیٹی بیاہ کے جاتی ہے اس کو اس کے سر کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ جو رسمیں کر رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہے؟
ہماری شادی ہو، ہماری خوشی ہو، ہماری غمی ہو، ہماری اچھائی ہو، ہماری پریشانی ہو، ارے ہم قرآن کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے. ہم اسے احترام کے ساتھ رکھتے تو ہیں، لیکن یہ رکھنے کے لیے نہیں آیا میرا بھائی. اس کو قرآن کو کھولو. قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن سکھاتا کیا ہے؟ قرآن صرف ثواب، کتاب ثواب نہیں ہے. کتاب ثواب ضرور ہے، لیکن صرف کتاب ثواب نہیں ہے. یہ کتاب حکمت بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب رشد بھی ہے، کتاب نور بھی ہے. اس کو پڑھو، اپنی اولادوں کو سمجھاؤ. میں ایک بات کرتا ہوں، توجہ کیجئے. مجھ سے پڑھے لکھے، علم عمل اور عمر کے اندر زیادہ بیٹھے ہیں، دنیاوی طور پہ بھی پڑھے لکھے دوست احباب بیٹھے ہیں. میں نے ایک تاریخ کی کتاب پڑھی تھی رشیا کے حوالے سے، کہ رشیا کی ایک اسمبلی لگی ہوئی تھی. تو اس وقت کے رشیا کے جو اس اسمبلی کے ممبران تھے جنہیں ڈومنا کہا گیا ہے، جو کتاب میں نے پڑھی ہے اس کے اندر ان کو ڈومنا، تو ایک ڈومنے نے تجویز پیش کی. رشیا کی اس اسمبلی کے اندر ایک تجویز پیش کی کہ لوگوں، ہم سب سے زیادہ جو بجٹ ہے نا وہ قرآن کو ختم کرنے پہ لگاتے ہیں. کس چیز پہ لگاتے ہیں؟ قرآن کو ختم کرنے پہ لگاتے ہیں. توجہ میری طرف. اب ہر ایک نے یہ قرارداد منظور کی، کہا ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم پیاسے رہ سکتے ہیں، ہم پرانے کپڑوں میں رہ سکتے ہیں. ہم آدھے سے زیادہ بجٹ اس چیز پہ لگاتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے قرآن نکل جائے، لوگوں کے ہاتھوں سے قرآن کی کتاب ختم ہو جائے. تو اسی اسمبلی کے اندر ایک ڈومنا اٹھتا ہے جو زیادہ ان میں سے عمر رسیدہ تھا، اور اس نے جو بات کی ہے وہی بات اس محفل کا ایک لب لباب کی ہے. اس نے کہا لوگوں، تم یہ کتاب تو ختم لوگوں کے اندر سے کر سکتے ہو، لیکن وہ نوجوان، وہ بچے، وہ بوڑھے جنہیں قرآن کو دیکھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ قرآن ان کے دلوں کے اندر محفوظ ہے، اس قرآن کو ان کے دلوں سے کیسے نکالو گے؟ والی جناب، قرآن کی وفا کیا ہے؟ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن سکھاؤ، اور اپنی اولادوں کو قرآن کے احکامات کی طرف لے کے آؤ. آج یہاں بیٹھ کے دل کے اندر ایک تہیہ کر کے جائیں کہ اگر 4 یا 3 یا 2 بچے ہیں، ایک کو میں نے عالم قرآن بنانا ہے، عالم دین بنانا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.